بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح ذکر حسین کریں، اس لیے کہ ہماری نجات کے لیے ذکر حسین ہے۔ مجلس یا مولا حسین کا ذکر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں، یہ ہمارے لیے آنر ہے، عزت ہے۔ مولا حسین کا ذکر ہمارے حصے میں آیا، یہ ہماری عزت ہے، ہماری نجات۔ بچیں گے اسی ذکر کی وجہ سے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف، ٹھیک ہے؟ خاموش مت سنو، ساری عبادتیں ایک طرف ہے، مولا حسین کا ذکر اگر تمہارے ساتھ ہے تو سمجھو تمہارے لیے نجات۔ کہ اللہم ارزق فی الدنیا زیارت، کہ آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں کہ مولا اللہ تو ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کر۔ دوستو ہر امام کی زیارت بہت بڑی، ایسا نہیں ہے کہ اس امام کی زیارت کم ہے، اس امام کی زیارت زیادہ ہے، ہم کو حق نہیں ہے بولنے، لیکن حسین مولا حسین کی زیارت، مولا حسین کی زیارت، امیر المومنین کی زیارت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہے، شہزادی کونین ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، سب کی زیارتیں اپنے مقام پہ صحیح ہے۔ اللہ ہم کو سب زیارات نصیب کرے، جانا جب موقع ملے۔ میں آپ کو بول رہا، دیکھیے میں جو صرف زینبیہ میں بیٹھے ہوئے، میں ان کے لیے یہ مجلس پوری نہیں پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری، تو میں جو بھی سن رہا ہوں سب کے لیے یہ پیغام کہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کا ایک بات یہ ہے کہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ ہر نماز میں، ہر خنود میں یہ جملے دہراؤ۔ جب آپ نماز میں خنود پڑھتے تو آپ یہ بولو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین میں بعد میں بولوں گا۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے۔ ہر زیارت، ہر امام کی زیارت ڈیسٹینی کو بدلتی ہے۔ ڈیسٹینی یعنی تقدیر کو۔ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، تقدیر بدلتی کیسا بھائی؟ ہم صبح شام دعا کرتے کہ اللہ ہم کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، نہیں مانگتے، اور آپ کی دعا اللہ سن رہا، اس لیے کہ اللہ خود بولتا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ دوستو ہم جواب نہیں دیتے۔ اگر میرے پاس بہت پیسے آ جائیں، اسٹیٹس بڑھ جائے اور کوئی غریب آ کے پکارے، میں اس کو جواب نہیں دیتا۔ یہ شیعت نہیں ہے۔ جب تک اگر تمہارے پاس اسٹیٹس ہے، غور سے سنو، اگر تمہارے پاس اسٹیٹس ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور اگر کوئی غریب آ رہا تمہارے دروازے پہ تو اس کو جانے مت دو، ایٹ لیسٹ سنو کچھ، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، کوئی آگے مانگے، کوئی پکارے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ میں مومن کی سنوں گا، منافق کی نہیں سنوں گا، میں مسلمان کی سنوں گا، کافر کی نہیں سنوں گا، ایسا نہیں بولا ہوں۔ جو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو سن اور جواب بھی دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خالق کائنات ہے، رب العالمین، رب المشرقین والمغربین، ہر چیز اس کی ہے، لیکن قادر مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بول رہا کہ جو مجھے پکارتا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے آواز دو۔ جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی کوئی تکلیف، جب بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرو۔ اور دنیا کی مثال دوں، دنیا میں بامبے میں مثال کے طور پہ آپ کے سگا بھائی ہے، غور سے سنو، سگا بھائی ہے، بہت پیسے والا ہے اور آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کے پاس ایک دن جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی میں پریشان ہوں، آئی ایم ان اے پرابلم، ہیلپ می، آپ میری مدد کرو، وہ ایک دن کر دے گا۔ 2 دن جائیں گے مدد کرے گا، 3 دن جائیں گے مدد کرے گا، 4 دن جائیں گے مدد کرے گا، اس کے بعد وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، کہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ 4-5 دن کے بعد تمہاری آواز بھی نہیں سنے گا، تم سے ملے گا بھی نہیں۔ یہ فرق ہے، دنیا والوں ہے، سگا بھائی ہے، مدد نہیں کر رہا، اس لیے کہ تم روز جا رہے ہو اس کے۔ تم اللہ کے پاس روز جاتے ہو؟ تم اللہ سے روز مانگتے ہو؟ معصوم کے پاس روز جا سکتے تھے؟ 100%۔ 24 گھنٹے پکارتے رہو۔ دنیا کے پیسے والوں کا جو وقت ہے وہ وقت پہ دیتے ہیں۔ آدھی رات کو بامبے میں 2-3 بجے رات کو آپ کسی پیسے والے کو فون کر کے نہیں بول سکتے کیا میں نے پرابلم میں آپ میری مدد کرو، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا۔ آج کل تو نمبر آ جاتا، نہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ 2 بجے رات کو کوئی فون کر رہا۔ یہ فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں، یہ فرق ہے بندوں میں اور امام میں۔ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، 24 گھنٹے مانگتے رہو۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ یہ کیا بول رہا؟ خاموش مت سنو یار، آپ لوگ کچھ تو بولو۔ کتنا ضروری ہے اس کی بارگاہ میں جانا، مانگنا، یہ بندگی کی معراج ہے، یہ معراج ہے بندگی۔ جتنا مانگو گے، جتنی آواز دو گے،
معصوم کے بعد مولا حسین کا روزہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے زیارت کو؟ مولا حسین کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا، 24 آورس لوگ مانگتے رہتے اور حسین دیتے رہتے، 24 گھنٹے۔ دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، دوپہر میں جاؤ، شام میں جاؤ، فجر پہ جاؤ، حرم بھرا ہوا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، سب کی دعائیں قبول ہیں۔ تو ایسے بنو، دعا یہ کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو سعادت دے کہ میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی غریب تمہارے سامنے آگے ہاتھ پھیلا رہا، اگر تم نہیں دے، غور سے سنو، تم نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، معافی مانگو، سوری بول دو۔ آپ بولیں گے میں اور غریب سے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اگر نہیں دیکھ سکتے تو معافی مانگ، لیکن اس کو اس طرح ہٹاؤ مت غصے میں کہ کیا تو روز مانگ رہا۔ میں اگر کسی اللہ کے بندے کو بولوں کہ تو روز آ کے مجھ سے مانگتا ہے، اسی لیے میں نہیں دے رہا، اگر اللہ بول دے ہم کو، ہم بھی تو مانگتے ہیں روز، آپ نہیں مانگتے، اتنا خاموش کیوں سنتے؟ نہیں مانگتے، ہر نماز کے بعد مانگتے ہو، لازم ہے مانگنا۔ وہ نماز قبول ہی نہیں ہے جس نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے، وہ نماز منہ میں پھینک دی جائے گی۔ کبھی یہ نہیں کرنا، نماز کے بعد ہمیشہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو۔ کبھی یہ نہیں کرنا کہ نماز کے بعد آپ نکل کر چلے جا رہے ہیں، نو، ضرورت 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، مانگو، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ تم آہستہ مانگو، زور سے مانگو، پکار کے مانگو، دل میں مانگو، وہ تمہاری دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری دل کی آواز سے واقف ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، کوشش کرو ان دعا کے کوشش یہ کرو کہ جتنا مانگ سکتے معصوم سے مانگو، جتنی آواز بلند کر سکتے ان سے مانگو، مانگتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی نہیں شرما۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے نہیں۔ بندوں سے مت مانگو دوستوں، بندوں سے، لوگوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ جب بھی تم معصوم کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، وہ افضل ترین عبادت مانی گی۔ تمہارے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے، اس کی رحمت آ جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت ہی ہے، ہم 24 گھنٹے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت آ جائے۔ آپ سلوات پڑھتے ہیں، سلوات کے معنی کیا ہے؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کہا نا، یہ مکمل سلوات ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس لیے بولنا کہ وہ امام کے ظہور کی دعا ہے، لازم بولنا۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، سلوات کے ساتھ ضرور بولنا، اس لیے کہ تمہاری سلوات بھی قبول اور تمہاری دعائیں بھی قبول امام کے ذریعے۔ سلوات کے معنی کیا ہے؟ غور سے سنو، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے بولو۔ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلوات مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ سلوات کے معنی۔ آپ سوچو، ہم گناہگار، ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما۔ اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس کو اللہ رحمت بنا کر بھیجے اس کے اوپر ہم رحمت کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے کم از کم ایک سلوات پڑھ کے دعا مانگو، اس لیے کہ سلوات فوراً قبول ہوتی۔ جیسی تم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، رحمت خدا ایسے نازل ہو۔ اور جب یاد رکھو، جب رحمت آئے نا تو ہر پریشانی خود بخود دور ہوتی، ہر بلا دور ہو جاتی، مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں ساری اگر دور کرنا ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ روزانہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے درود، گاڑی پہ جا رہے، ٹرین میں جا رہے، چل رہے، واک کر رہے، آپ سلوات پڑھتے رہو۔ وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی تم سلوات پڑھو گے، جتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ یہ جملے آئیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 100 مرتبہ پڑھا تو 100 مرتبہ رحمت نازل ہوگی۔ اور ایک بات بولوں یا سمجھانے کے لیے، آپ بامبے میں مثال دے رہا، کوئی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔
یہی بولتے ہیں نا, یہ دعا کا طریقہ ہے, یہ اخلاق ہے. کوئی بھی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے, تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے. جیسا سلام علیکم ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے, آپ پلٹ کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کچھ تو دیتے ہیں, بولو کیا دیتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے, یہ حکم ہے نا. اسی طرح کوئی آ کے اگر آپ کو دعا دے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے, آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے. اگر آپ پلٹ کر نہیں بولیں گے تو سامنے والا بولے گا یہ مولانا کو, یہ انسان کو اخلاق نہیں کہ میں تو دعا کر رہا اس کے لیے لیکن یہ دعا ہی نہیں دے رہا. عزیزو, اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. تم کیا سمجھ رہے 100 مرتبہ اگر تم نے درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا, اور اگر امام علی علیہ السلام صرف ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے, تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں. بہت ضروری ہے یہ ساری وہ چیزیں جو دور ازاں میں آپ کو کرنا ہے. جب موقع ملے, جہاں موقع ملے, کوشش کرو کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ انسان اپنی لائف کو چینج کر. تو کوشش یہ کرو, ٹرائی یہ کرو کہ ہم معصومین کی سیرت پہ عمل کریں. ان کی سیرت پہ عمل کرو گے تمہاری لائف میں چینج آنا. یہ نورانی مہینہ آیا, یہ برکتوں والا مہینہ آیا, یہ حسین کا مہینہ آیا, مولا حسین کا مہینہ, اور اسی طرح اخلاق کا مہینہ. یہ ساری وہ چیزیں جو مولا حسین کی ہے, وہ ساری چیزوں کو تم کو سیکھنا ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے, کربلا کا میسیج کیا ہے. عزاداری 24/7 کرو, 24 گھنٹے عزاداری کرو. عزاداری کو کوئی نہیں روک رہا. وہ بدبخت ہے جو عزاداری کو روکے. عزاداری کو نہیں روک رہے, ماتم کو نہیں. ماتم جتنی کثرت سے ماتم کر سکتے ہیں ماتم کریں. یہ مولا حسین کا ماتم, کسی اور کا ماتم نہیں. ماتم ہماری زندگی ہے, ماتم ہماری بخشش کا سہارا ہے. تو ماتمداری کے ساتھ, عزاداری کے ساتھ تعلیمات مولا حسین کو بھی سنو. امام حسین کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. جتنا تم کوشش کرو گے مولا حسین کی تعلیمات پہ عمل کرو. واجبات کو ترک مت, واجبات کو ترک نہیں کرنا. آپ سمجھ گئے واجبات کا اشارہ کیا؟ میں کچھ نہیں بولتا, کم از کم نماز. نماز میں یوں بیٹھ کے سن رہا مجھے, بانی ازا کی بارگاہ ہے, بی بی زینب بانی ازا ہے, ازا کی بانی ہے. یہ فرش ازا شہزادی نے بچھایا. تو آج کائنات میں جہاں بھی مجلس ہو رہی, اس کی بانی میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, بی بی بانی ازا ہے. ان کی بارگاہ میں نماز کے لیے میں 1-2-3 جملے بولتا, آگے بڑھ جاتا, اس لیے کہ سب جوان بیٹھے ہوئے, یوتھ بیٹھا ہوا ہے. پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کر. کیوں؟ نماز کا ہر سجدہ, غور سے سنو, غور سے سنو, نماز کا ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان. کیا بولا یار, آپ نے سن لیا, میں نے بول دیا. ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان. کربلا میں جیت, یہ میرے جملے نہیں, عابد بلرامی کے جملے نہیں, یہ چوتھے امام کے جملے, چوتھے امام کے جملے. میرا امام یہ بولتا کہ ہر سجدہ میرے بابا کی کامیابی کا اعلان.